أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الصف کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. ابتدائی 3 آیتوں میں یہود و نصارہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، عداوتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ہر طرح کی سازشیں کی. ان تمام غلطیوں میں جو سب سے بڑی ان کی غلطی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا دیا جو ان کی کتاب میں موجود تھا. تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو آپ کے چہرے انور کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان تمام کو انہوں نے چھپا دیا. اسی طرح انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا، آپ کا نام احمد کہہ کر پکارا گیا. ان تمام کے جاننے کے باوجود انہوں نے انجیل کے اندر بھی تحریف کی اور اس بات کو چھپا دیا. ظاہر بات ہے اس سے بڑے ظالم کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑے ظالم تھے. انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو چھپایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بدل دیا. تو یہ بڑے ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات آ چکے ہیں. تو یہ بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے کہ کہا کہ ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے، ہماری کتاب تورات میں نبی کا تذکرہ نہیں ہے، ہماری کتاب انجیل میں نبی کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا جھوٹا الزام لگائے کہ اللہ نے ہماری کتاب میں نازل نہیں کیا، کسی نبی کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے. تو انہوں نے اس طرح انکار کیا تو اللہ نے ان کو ظالم اور مجرم ٹھہرایا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ بولے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ بلائے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو سب سے بڑا ان کا جرم یہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا دیا، تحریف کر دی، رد و بدل کر دی۔ اب دوسری ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی حق ہیں، حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، وہ اللہ کے نبی پر حق حسد کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، تو اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں جو اسلام ابھر رہا ہے، اللہ کے نبی کا دین جو آگے ترقی کر رہا ہے، اسے مٹا دیں، اسے ختم کر دیں۔ اس لیے وہ ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں، اسلام کو دبانے کی، اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو اور دین کو ختم کرنے کی شروع ہی سے کوششیں کی گئی، اور زمانہ قریب میں بھی بعید میں بھی کیا گیا، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک ہی کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن کا دعویٰ ہے کبھی دین کو مٹا نہیں سکتے، جتنا اسے مٹائیں گے وہ اتنا ابھرے گا، جتنا دبائیں گے وہ اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں۔ ظاہر بات ہے یہ ان کی حماقت ہے، جو کام ان کے بس کے ہے ہی نہیں، تو ان کی حماقت ہے۔ حسن ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کا وزن 100 200 500 کلو کا ہے، اب کہیں کہ بھئی اٹھاؤ تو حماقت ہو گیا، تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دین اتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، پیغامات الہیہ آ رہے ہیں، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جو بجھ نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکنا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال تابسے کی طرح سے ہے، جس میں چراغ رکھا گیا ہو، جس میں اس شیشے کے اندر چراغ رکھا گیا ہو۔ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے جو پاک و صاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کے نور سے مراد اللہ کا دین ہے۔ تمام مفسرین کرام کا اس میں اتفاق ہے، نور سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین کو مٹانا چاہتے ہیں، وحی الہیہ، احکامات الہیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے بس کی بات رہی نہیں، یہ خواہ کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں کوششیں کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد بھی کی جا رہی ہے۔ قرآن کو ختم کرنے کے انہوں نے طرح طرح کی کوششیں کی۔ ابھی قریب زمانے میں اس طرح کی کوشش انہوں نے ایک نیا قرآن پیش کرنے کی کوشش کی، مارکیٹ کے اندر قرآن آیا لیکن کہاں گیا پتہ ہی نہیں۔ 99 مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن آیا ہے، نیا قرآن آیا ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا، کوشش کرنے والوں نے کوششیں کی، قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن کو نئے رویہ لانے کی کوشش کی کہ ناکام ہو گئی۔ ابھی 2 سال پہلے نیا ایک کعبۃ اللہ بنایا گیا ایک شہر کے اندر،
ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکے کی طرف نہ جائیں بلکہ ہمارے شہر میں آئیں اور آ کر یہاں جو مصنوعی کعبۃ اللہ ہے اس کی طواف کریں۔ کبھی ہوا؟ وہ زمانے کی بات نہیں، اب کی بات کر رہا ہوں، 1 سال کی پہلے کی بات۔ اب کی گیا گزرا زمانہ ہے، لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن کبھی مسلمان اسے خبر نہیں کرے گا۔ لوگ تو مکے کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ 2 لاکھ بھی ہو جائے، عمرے کے لیے 1 لاکھ روپے چاہیے، حج کے لیے 4 لاکھ روپے چاہیے، اور آگے جتنا بھی ہو جائے، لیکن مسلمان کو اتنے زیادہ چاہیے۔ اب اس کے مقابل میں یہ احمق لوگ ایک مصنوعی کعبۃ اللہ کو بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ طواف کرو۔ قرآن کے مقابل میں ایک نئے قرآن کو لے کر آنے کی کوشش کی، نیا دین اکبری کے نام سے لایا گیا، آج سے 70 سال 80 سال پہلے پوری کوششیں کی گئی، دین اکبری کا نام دے دیا گیا اس کو، ایک نیا دین جس میں آرام، عیش و عشرت، من چاہی چیزیں، من چاہے احکامات، جو چاہے کرے، دین اکبری کے اندر چلا، ایک دن بھی چل نہیں سکا۔ یہ اللہ کا دین ہے، روز اول سے چلا آ رہا ہے، آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بجھا سکتی ہے، نہ پھونک سکتی ہے، ختم کرنا تو دور کے بعد اس کی حقانیت میں کمی بھی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اس کا محافظ ہے، کوئی دنیا کا انسان نہیں۔ بھئی ہم سب مل کر مانو باڑی والے مل کر اس کی حفاظت کریں گے نہیں، ہاں سبب کے طور پر اللہ مسلمانوں کو رکھتے ہیں، علماء کو رکھتے ہیں، حفاظ کو سبب کے طور پر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور یہ احمق لوگ، بے وقوف لوگ یہ چاہتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، جتنا یہ پھونکو گے اللہ اپنے نور کو اور مکمل کریں گے اور بڑھائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافروں کو ناپسند ہو، وہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایک طرف مسلمانوں کو طرح طرح کی کوششیں کی گئی، 1-2 چند مسجدوں کو کیا شہید کیا، 100 کی مسجدیں نہیں بن گئی، 1-2 مدرسوں کو کیا تالا لگا دیے، نئے مدرسے روز بروز بن رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت دور دور تک مدرسے کم تھے، لیکن اس 50-60 سال کی زندگی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے مساجد موجود ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مدرسے کو ختم کر دیا جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے، علماء پر الزام لگا کر جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کو اس طرح کی سازشوں کا شکار بنا کے ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے۔ مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کی حفاظت، جو بڑے بڑے ہیں، جو بڑے بڑے اسکالر ہیں اسلام کے، منور زمان، بڑے بڑے اسکالر، اللہ نے ان سے دین کا کام لے رہا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے اور جیلوں میں بند کر دیا، ٹھوس دیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک نہیں ہزاروں پیدا ہوں گے، ایک کو بند کرو یا ایک کو شہید کر دو، لا ہم شہید ہو جائے، لیکن ہزاروں اسی وقت اللہ پیدا کر کے دکھائیں گے، پیدا ہو رہے ہیں۔ کس کس کو ختم کرو گے؟ کن کن علماء کو جیلوں میں ڈالو گے؟ کن کن مساجد کو تم بند کرو گے، شہید کرو گے، بلڈوزر چلاؤ گے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ وہ کافروں کی بات ناپسند ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی وہ ذات ہے جو اپنے رسول کو بھیجتے ہیں ہدایت کے ساتھ،
دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کے بعد مشرکین کو ناپسند ہو. اسی قسم کی آیت سورہ فتح کے آخر میں بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ. تو اللہ نے سورہ فتح میں بھی اسی قسم کی آیت لے کر آئے، اور یہاں دو آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہا ہے. اب ایک نیا فتنہ ابھی شروع ہوا، الحمدللہ ختم بھی کم ہو رہا ہے، کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہماری لڑکیوں کو مرتد بنایا جائے. غیروں کی نوجوان لڑکوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کر کے چھوڑ دیا گیا. جیسے ریوڑ میں بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو اس طرح مرتد کرنے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کو چھوڑا، اور وہ محبت و عشق کے جال میں پھنسا کر لے جاتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور کتنوں کی تو جان لے لی. ہماری بچیاں بھی بڑی عجیب جان بوجھ کر ان کے جال میں پھنس رہی، لیکن کیا انہوں نے اس میں کامیاب ہو گئے؟ کیا ان کی کوشش کامیاب ہو گئی؟ اب اس پر ایک ایک نوجوان کو انہوں نے ہزاروں کے پیسے دیے، گھر بنا کے دیے، ان کے بزنس کے لیے، ان کو تجارت کے لیے پیسے رقم دیے، اور ان کو انعام رکھا گیا. کوئی ایک ہندو نوجوان لڑکا مسلمان لڑکی کو پھنسا کر مرتد بنا کے لے کے آ جائے، اپنی ہاؤس کا شکار بنا دے، اسے اتنا انعام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں نے لاکھوں کا انعام رکھ لو. ہاں، چند بچیاں جا سکتی ہیں، چند ہزار بچیاں مرتد ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت کرنے والا، ان کی عفت کی، ان کی عصمت کی اللہ حفاظت کرنے والا. یہ چاہے بھیڑیے کتنے بھی درندے نکل کر آ جائیں، پھر بھی اللہ حفاظت کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ماں باپ بے پرواہ ہو جائے بچیوں سے. ذمہ داری تو ہماری بہنیں بھی ماں باپ سن رہی ہیں. اپنی جوان بچیوں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے، ان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. کالجوں میں مخلوط تعلیم سے حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. اس سے کہ وہاں غیر میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، مخلوط تعلیم ہو رہی ہے. ابھی خلیج میں ایک چھوٹا سا قریے کے بارے میں میرے خیال میں نام نہیں لیتا، تو ہم مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر 8ویں کلاس کی بچی اور 8ویں کلاس کا لڑکا دونوں کے درمیان عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا. اب وہ یہاں بولنے کے قابل نہیں. اور دونوں مسلمان ہیں، دونوں اپنے. یہ بچہ بھی ہمارا ہے. حیرانی کی بات ہے کہ 8ویں کلاس پڑھنے کا ہے بچہ بچی. نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوط تعلیم. ہر بات کسی پہ بھیج آئے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تو اپنے دین کی حفاظت کریں گے. میری ماں اور بہنیں اچھی طرح سن رہے ہیں، حفاظت کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو قبول کر لے تو ظاہر قسمت ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہر مرد عورت، ہر ماں باپ، ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے اپنی دین کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، خصوصاً اپنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کے بچے اور بچیوں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں. اب اس کا وقت تو نہیں ہے، بات آ گئی تو اشارتاً کہتا ہوں. تحفظ دین، اشاعت دین، تبلیغ دین. یہ 3 ذمہ داری ہر مسلمان مرد عورت ماں باپ سب پر واجب ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا. ہمارے بچے ہمارے گریبان پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، دینیات ہمیں بتایا ہی نہیں.
عفت کیا ہے، پاک دامنی کیا ہے ہمیں بتایا نہیں، تو کل وہی بچے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تحفظ دین کی حفاظت کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت کا، اس کی تفسیر کا وقت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اشاعت دین کو پھیلانا، دین کو دوسروں تک پہنچانا، اشاعت کرنا۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، ماں اور بہنوں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں، پورے پردے کے اندر رہ کر دین کی اشاعت۔ اور تیسری چیز تبلیغ دین کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ورنہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ولتکن منکم امة يدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک من الصالحین۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ وقت عنوان ہوا نہیں، اشارہ بات آ گئی، تو اللہ تو اپنی دین کی حفاظت کریں گے، لیکن مجھے ذریعے کے طور پر قبول ہو جائے۔ اللہ مجھے قبول کر لے، میری زندگی کو قبول کر لے، میرے علم کو قبول کر لے، میری صلاحیت کو قبول کر لے، خدا کی قسم میں کامیاب۔ اسی طرح ہر مرد عورت اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت، اپنی علمی صلاحیت، اپنی استعداد دین کی حفاظت کے لیے لگ جائے۔ پوری زندگی کرتے کرتے، حفاظت کرتے کرتے موت آ جائے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سبب دیکھتے ہیں، اسباب چاہتے ہیں، بس اللہ وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک مثال ہے، جانور کو کھلا رکھنے سے کیا کرتے ہیں، وہ نکل جائے گا، اسے گلے میں رسی ڈال کر یا ناک میں ناتا ڈال کر اسے رسی باندھ کر ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ اب دیکھیے ہاتھ میں تو اس آدمی کے ہاتھ میں جو اس کا مالک ہے، اب درمیانی جو سبب ہے وہ رسی ہے۔ رسی کا ایک حصہ اس کے گلے پہ، اس کے ناک پہ بندھا ہوا ہے، دوسرا حصہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ حفاظت کرنے والا ہے جانور۔ جانور کا مالک اپنی جانور کی حفاظت کر کے لے کر جا رہا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ اپنی جانور کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن درمیان میں جو رسی ہے، اسی طرح دین اللہ کا ہے، محافظ اللہ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ درمیان میں رسی کے طور پر ہم سبب بن جائے، ہماری صلاحیت سبب بن جائے، ہمارا جان اور مال سبب بن جائے، چونکہ رسی کا ایک حصہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور رسی کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ رسی سبب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے سبب بنا دے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنی دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر کو یہ بات ناپسند ہو، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اس کا دین غالب ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہو۔ خود اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ لوگ کبھی پسند نہیں فرمائے۔ تو اس لیے دین کی حفاظت، تحفظ دین، اشاعت دین، تبلیغ دین، یہ تینوں ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ پھر ایک بار میں اسی بات کو لوٹاتا ہوں، ذہن میں رکھ لیں آپ، تحفظ دین، اشاعت دین، تبلیغ دین، یہ تینوں ذمہ داری ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی بس میں جتنا ہے اتنا کرنا ہے۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پوچھا جائے گا، گرفت کی جائے گا،
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حتى قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک آیت ہے جو سورہ صافات میں اللہ کھڑا کر کے پوچھیں گے، سوال کریں گے. صافات کی آیت ذہن میں نہیں آ رہی، تو جس میں اللہ صاف کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھڑا کر کے ہم ان کو پوچھیں گے، سوال کریں گے. تو قیامت کے دن جب لوگ سوال جواب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف جانے کا اعلان فرما دیں گے، جانے کے لیے کہیں گے، تو وہاں ان کو کھڑا کیا جائے گا. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ آیت ہے جو سورہ صافات کی آیت نمبر 25. ان کو کھڑا کریں گے، کھڑا کریں گے، فرشتے رک جاؤ، تم کون، تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ سوال کیا جائے گا. تم عالم ہو، تم مسلمان امت محمدیہ میں سے ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا دین تمہارے پاس آیا، قرآن تمہارے سامنے تھا، نبی کی شریعت تمہارے سامنے تھی، نبی کی سنتیں تمہارے سامنے تھی، پردہ تمہارے سامنے موجود تھا، تم نے اس کی حفاظت کی نہیں. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. دوستو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک دن یہ سوال کیا جائے گا، ہمیں روکا جائے گا، ہمیں کھڑا کیا جائے گا. انہم مسئولون، پھر پوچھا جائے گا. تو یہ قیامت کے دن میں پوچھا جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس کی کوششیں کرنی چاہیے. یہ سورہ صف کا ایک رکوع مکمل ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کو ذکر فرمایا. آگے دوسرا رکوع ہے جس میں ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. وہ ایمان کا سودا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم سودا کر چکے ہیں اپنے ایمان کا، اس کے بدلے میں ہم جنت لے چکے ہیں. اللہ نے جنت بھیج دیا ہے. ایسی تجارت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بھئی تمہاری جان، تمہارا مال تو تمہارا نہیں ہے، تم نے اللہ کے ہاتھوں بھیج دیا ہے، اس کے بدلے میں تم جنت لے چکے ہو. اب تم اپنے جان کو، تم اس کے محافظ ہو اور تم اس کے ذمہ دار ہو، تم اس کے امین ہو. ہم اپنی جان کے امین ہیں، ہم اپنے اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں. اس جان اور مال یہ میرا نہیں ہے، نہ میری جان میری ہے، نہ میرا مال میرا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں دینا پڑے گا. ایسی تجارت ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو بچا دے گا دردناک عذاب سے. اگر تم نے یہ تجارت، یہ سودا اگر تم نے صحیح کیا ہے، خرید و فروخت ہونے کے بعد تم نے اس میں امانت داری کے ساتھ اپنی جان اور مال کو راہ خدا میں لگایا ہے، تنجیکم من عذاب علیم. اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گا. عذاب علیم یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ تمہیں بچا دیں گے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے. جب حکم آ جائے تو اپنی جان کو نشاور کر دو، راہ خدا میں نکلو، تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ، لڑتے رہو لڑتے رہو. یا تو شہید بنو، یا تو غازی بنو، یا تو پھر مجاہد بنو، جو تمہارے مقدر میں ہے. مقدر شہادت ہے تو شہید ہو جاؤ، مقدر میں غازی اور مجاہد بننا ہے تو بن جاؤ، لیکن نکلنا پڑے گا.
جب اللہ کا حکم آ جائے تو میدان پہ آنا پڑے گا، تلوار و ہتھیار اٹھانا پڑے گا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور وہ تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں تمہارے مال اور جانوں کے ذریعے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے گناہوں۔ اگر تم شہید ہو جاؤ، غازی یا مجاہد بنو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث تو مشہور ہے، مجاہد کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 70 حوران جنت کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے ہم ان کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ شہید کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اپنے کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ، اس میں خون ٹپک رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا، لیکن ان خون میں مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسی حال پہ آئے گا، اس خون کو بھی میزان میں تولا جائے گا، ترازو میں تول کر اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اس کے وزن کے بدلے میں اس کا اجر اور ثواب اسے ملے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے گا جنات، ایسی جنت میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکان میں، پاکیزہ جگہ میں تم رہو گے جو جنات عدن ہے۔ جنات عدن یہ جنت کے 8 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، جو حدیث میں فرمایا گیا جنت 8 ہے، بعد میں کہا گیا کہ 7 ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت 4 ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت۔ تو 4 جنتوں کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو جنتیں چاہے کتنی بھی ہو، اس کے نام دار الخلد ہے، دار عدن ہے، دار نعیم ہے، دار السلام ہے، اور مختلف اس کے نام ہیں۔ اس جنتوں میں اللہ تمہیں داخل کر دیں گے، جو جنت میں بھی آپ جائیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی خط واپس نہیں آنا ہے۔ ذالک الفوز العظیم ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں پاکیزہ مکانات میں تمہیں رہنا ہے جو ہمیشہ کے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی مدد ہے اور فتح قریب ہے۔ اللہ کی طرف سے فتح، کامیابی تمہیں آئے گی، اللہ کی مددیں تمہیں آئے گی۔ میدان میں اترو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی، اللہ کی مدد، اللہ کی فتح تمہارے پاس ہوگی۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ وفتح قریب، یہاں فرمایا نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد ہے، وفتح قریب، اور فتح قریب ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری آپ سنا دیجیے۔ تو یہ آیتیں ہیں، اس میں جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی۔ جو حقیقت میں تجارت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھتا ہے، اس کی دین، اس کے اعمال صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، جو جنت میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آخر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہارا مدد کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ ینصرکم اللہ ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کے دین کی مدد کی کوشش بھی کریں، فکر بھی کریں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے دین کی مددگار ہو جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اللہ آگے مثال دے کے کہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے حواریین کو، اپنے ایمان والوں کو جمع کر کے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے کون میری مدد کرو گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حواریین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے لیے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک جماعت تو اس میں کامیاب ہو گئی، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت دین سے بھول گئی۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، بس اللہ مدد کرتا ہے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، بس وہی کامیاب ہوں گے، وہی غالب ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ پونا پارے کے اندر اللہ نے وہاں ذکر فرمایا قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، سورہ مائدہ کے آخر میں بھی هل یستطیع ربک، وہ تمام واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین غالب ہو رہا تھا، یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ یہودیوں کی تائید کرتا تھا، یہودیوں نے اس کی کانہ پوسی کی اور اس کے کانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کر دی۔ وہ یہودی جو بادشاہ تھا اس نے وارنٹ کا آرڈر دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ یا مردہ جیسے بھی ہو گرفتار کیا جائے۔ پولیس ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی پیغام آ گیا تو اپنے ایمان والوں کو جمع کر کے آپ نے پوچھا تھا نحن انصار اللہ، اب ایسے مصیبت کی گھڑی ہے، ایسے پریشانی کے وقت میں تم میری مدد کون کرو گے؟ تو اس میں جو حواریین جو پکے مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تائید کریں۔ لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں جا کر محبوس ہو گئے، بند ہو گئے، تو پھر یہودی آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، دروازہ توڑ کر یا دروازہ دیوار پھلانگ کر اندر گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، پکڑ نہیں سکے حضرت عیسیٰ۔ لیکن جو آدمی جو کمبخت اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کا چہرہ عیسیٰ جیسے بنا دیا۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہی عیسیٰ ہے، اسے پکڑ کے لے آئے، اسے قتل کیا، اسے صلیب پہ چڑھایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا تھا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی حواریین سے مدد کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ کون مدد کرے؟ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین کہنے لگے ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ فآمنت طائفۃ، ایک جماعت مومن ایمان لے آئی، من بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، بس وہی غالب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے سورۃ الصف کی تفسیر مکمل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اس کی دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے تعالیٰ میں آخر ہمیں قبول فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔